الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره راح لأنفسنا، محمد شكره فرض على أممي. حضرین محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں جو وجود عطا فرمایا اور اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہن سہن نصیب فرمایا، اس میں حق تعالیٰ نے انسان کو اپنے ساتھ ملنے جلنے والے، تعلق رکھنے والے لوگوں کے حقوق بھی بتایا اور ان کے حق ادا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. ہم عموماً ہمارے معاشرے کا ایک طریق ہے، ہمارا دستور ہے کہ ہم ہمارے معاشرے میں جس معاملے کو زیادہ رواج مل جاتا ہے، عموماً بات اسی موضوع پہ زیادہ کی جاتی ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو پیچھے دب کے رہ جاتے ہیں. مثلاً جب ہم بات کرتے ہیں حقوق العباد کی، تو ہمارے ہاں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق ادا کرنے کا پہ زیادہ زور دیا، اور اس کے زیادہ جو ہیں وہ حق بتائے کہ اولاد پہ ماں کی رضا حاصل کرنا، اس کی خدمت کرنا زیادہ ضروری ہے. لیکن جہاں ماں کا حق بتایا، وہاں پہ اللہ رب العزت نے والد کی فرما برداری، اس کا حق ادا کرنے کے بھی جو ہے وہ ضرورت پہ زور دیا، اور والد کی رضا کا حاصل کرنا بھی، اللہ کی رضا حاصل کرنے، اللہ کی رضا کا حصول جو ہے وہ والد کی رضا پہ موقوف ہے. لیکن ہمارا رواج یہ ہے کہ والدہ کے حقوق ہر عالم دین بتائے گا، لیکن باپ کا حق کوئی نہیں بتاتا. اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی دستور ہے کہ جہاں پہ حقوق کی بات ہوگی، وہاں پہ عورت پہ خاوند کا جو حق ہے اس پہ تو بات کی جاتی ہے، لیکن خاوند پہ عورت کا کیا حق ہے اس پہ بات نہیں کی جاتی. اور ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اسلام نے عورت کا کوئی حق دیا ہی نہیں ہے، وہ ہمارے گھر میں ایک ملازمہ کی اور ایک محکوم کی اور ایک کنیز کی حیثیت رکھتی ہے. جبکہ اسلام جو ہے اس نے جہاں ماں کو حق دیا ہے، وہاں پہ باپ کو بھی حق دیا ہے. جہاں پہ ماں باپ کو حق دیا ہے،
وہاں پہ اولاد کے حقوق بھی رکھے ہیں. جہاں پہ عورت کے لیے خاوند کی فرما برداری، اس کی رضا، اس کا حقوق کا خیال رکھنا عورت کے ذمے رکھا ہے، وہاں پہ خاوند کے لیے بھی لازم رکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنی عورت کے حقوق کا خیال رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں باقی معاملات بتائے، وہاں پہ ہمارے لیے معاشرتی طور پر یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ جب ہم روز محشر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں گے تو وہاں پہ جو ہم سے پہلے سوال ہوں گے، یا جب انسان قبر میں جائے گا اور وہاں اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو حقوق اللہ میں جہاں سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق سوال ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلے وہ جو قتل ناحق ہے اس کے متعلق سوال ہوگا. تو وہاں پہ علماء نے کہا ہے کہ معاشرت میں انسان سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ بیوی سے اس کے خاوند کے متعلق اور خاوند سے اس کی بیوی کے متعلق سوال ہوگا کہ ان دونوں نے آپس میں کیسا سلوک رکھا، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کیا. اللہ رب العزت تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فقط یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کر دیا، تمہارے کام کاج کے لیے، تمہاری اولادوں کے لیے، تمہارے نسل کی بڑھوتری کے لیے، تمہارے معاملات زندگی کے لیے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. تو نشانی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جا بجا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو. وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے گھر آنے والی عورت کو اپنے رب کی طرف سے ایک امانت تصور کرتے ہیں اور اس کے حقوق کا، اس امانت کو سمجھ کر خیال رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے اس عورت سے سکون کی راہ جو ہے وہ ہموار فرماتے ہیں، ان کو گھر میں سکون کی دولت نصیب فرماتے ہیں. میرے اللہ نے اسی لیے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہاری بیویاں اس لیے پیدا کی کہ تم سکون اختیار کرو، طمانینت اور سکون کی زندگی اختیار کرو. اور اگر انسان کی زندگی میں بیوی ملنے کے باوجود سکون نہیں ہے تو اس کا جہاں بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس عورت کو اپنے رب کی امانت نہیں سمجھ رہا ہوتا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہوتا. تو جب ہم اللہ کا وہ حکم پورا نہیں کر رہے ہوتے تو اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت جو ہے وہ 34 نمبر آیت نازل ہوئی وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ذخائر کو جمع کرتے ہیں اپنے بینک میں، اپنے گھر میں مال اموال کا انبار لگا دیتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے محبوب آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. ان کو میری طرف سے سنا دیں کہ جو میرا مال اکٹھا کرتے ہیں، میرے دیے رزق کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو میری راہ میں خرچ نہیں کرتے، میں ان کو دردناک عذاب دوں گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سنا کہ
اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی تو ہم میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے کہ اللہ رب العزت نے یہ تو کہہ دیا کہ سونے اور چاندی کو جمع نہ کرو، یہ اچھا خزانہ نہیں ہے، کاش کہ ہمیں یہ بھی علم ہو جائے کہ اللہ رب العزت کس خزانے کو جمع کرنے کی، کس خزانے کو جمع کرنے پہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، کون سی چیز ہے جو بندہ اکٹھا کر دے، کون سا مال ہے جو بندہ اکٹھا کرے اور اپنے زندگی کا ذخیرہ بنائے تو اس کو آخرت میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کلام پہنچا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سونے چاندی کو اکٹھا کرنے سے تو منع فرما دیا، اب ہم کون سا ایسا ذخیرہ ہے جس کو ہم اپنے پاس اکٹھا کر سکتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین ذخیرہ اللہ کی یاد میں تر رہنے والی زبان اور اللہ کے شکر سے معمور دل، اور وہ صاحب ایمان بیوی ہے جو دین کی راہ میں شوہر کی مدد کرتی ہے۔ یعنی یہ تین انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گنوائے، جس طرح اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے میری طرف سے ایک نشانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تین انعامات ذکر کرائے کہ یہ اگر انسان کو مل جاتے ہیں تو اس کو بہت بڑی دنیا کی دولت مل جاتی ہے۔ اور وہ دولت کیا ہے؟ ایک یہ کہ اس کو وہ زبان اللہ نصیب فرما دیں جو اس کے ذکر میں تار رہنے والی ہے، وہ زبان قرآن پڑھنے والی ہے، وہ زبان نماز ادا کرنے والی ہے، وہ زبان درود پڑھنے والی ہے، وہ زبان اللہ رب العزت کے خوبصورت اسماء کی تسبیحات کرنے والی ہے۔ جس زبان کو یہ توفیق مل جاتی ہے وہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت بڑا خزانہ نصیب فرما دیا۔ اور دوسرا جس کے دل کو اللہ رب العزت شکر کی توفیق سے نواز دیں، وہ اس کو اچھائی پہنچے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو برائی پہنچے تکلیف پہنچے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب وہ دکھ میں آتا ہے تو اپنے سکھوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور شکر گزار رہتا ہے، اور جب سکھ میں آتا ہے تو اس سکھ کے برقرار رہنے کے لیے اللہ کے حضور شکرانہ نعمت ادا کرتا ہے۔ تو جس کے دل کو اللہ رب العزت شکر کی کیفیت نصیب فرما دے اس کو بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑی دولت کا خزانہ نصیب فرمایا ہے۔ اور تیسرا خزانہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تیسرا خزانہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں وہ نیک بیوی نصیب فرما دیں جو دین کے معاملے میں تو تمہاری مددگار ہو سکتی ہے، اور دین کے معاملے میں تمہارے راہ کی رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ تمہاری معاونت کرتی ہے، تمہارا ساتھ نبھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کے تین بڑے انعامات ہیں۔ تو یہ عورت، یہ بیوی جو ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک احسان ہوتا ہے ہمارے درمیان، اور اگر ہم اس انعام اور احسان کو سمجھ کر اپنی اس زوجہ کا، اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المسلم اذا انفق على اہلہ نفقۃ وهو يحتسبها كانت له صدقہ، کہ انسان جب اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، اور وہ یہ احتساب کر رہا ہوتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو، اس عورت کو، اس جو ہے بیوی کو میری ذمہ داری میں رکھا ہے، تو مجھے اس کا خیال رکھنا میرا حق بنتا ہے۔ اور وہ اس حق کو سمجھتے ہوئے جب اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس انسان کا، خاوند کا وہ خرچ بھی صدقہ میں شمار فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کسی مسکین کو صدقہ دیں، کسی غریب کو صدقہ دیں، اور صدقہ دینے سے ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ جو ہے وہ دینے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے،
اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں اس بندے پہ جو صدقہ کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے صدقہ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہمارے گھر میں رکھا ہے کہ ہم اپنی بیوی کا خیال رکھیں، ان کی آسائش کا خیال رکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز ادا فرماتے تھے تو عصر کی نماز کے بعد آپ اپنے ساری جو ازواج ہیں ان کے گھروں کا، ان کے جو حجرہ مبارکہ تھے ان کا چکر لگاتے تھے اور ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کیا تمہیں کوئی حاجت ہے، کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے. ہر ایک کا جو ہے وہ خیال رکھتے، ہر ایک کی حاجت جو ہے وہ پوچھتے تھے، ان سے ان کا جو ہے وہ خیال رکھتے تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھے، ان کی آسائش کا خیال رکھے، ان کے لباس کا خیال رکھے، ان کی جو چاہت ہے، ان کی جو تمنا ہے اس کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرے. جتنا انسان اپنی بیوی کو یہ سمجھ کر کہ اس کو اللہ نے میرے جو ہے وہ ذمہ داری میں دیا ہے. وہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ایک نگہبان ہے. جس طرح چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کا نگہبان ہوتا ہے اور اس سے اس کی جو حفاظت میں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ذمہ داری میں جو بھی لوگ ہوں گے، انسان جب ایک گھر کا حاکم ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ملازم، اس کے نوکر، یہ ساری اس کی ذمہ داری میں. جو آفس میں کام کرتا ہے اس کے آفس کے کام کرنے والے جتنے بھی اس کے نیچے ماتحت عملہ ہیں وہ ساری اس کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص سے اس کی جو ذمہ داری میں لوگ ہوں گے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسے گزارا کیا، ان کے حقوق کا خیال رکھا، ان کے آرام کا خیال رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اس معاشرے میں، چونکہ ہم ہندو معاشرے میں رہے ہیں، ان کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے کلچر سے، ہمارے ذہن سے، اگرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ نہیں مٹ رہے. اور ہمارے ہاں تصور یہی ہے کہ عورت جو ہے اس کو وہ پاؤں کی جوتی کے برابر رکھنا ہے، جبکہ اسلام عورت کو مرد کی برابری کے حقوق دیتا ہے. اگر عورت جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرے تو مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ عورت کو اپنے کام کاج کی کنیز اور نوکرانی نہ سمجھے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے گھر کے معاملات میں اگر اس کے پاس وقت ہے، معاملہ ہے، تو اس کے ساتھ اس کی گھر کے معاملات کو نبھائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کا کیا معمول ہوتا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے جب تشریف لاتے تھے، حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے تھے، تو آپ گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو گھرداری کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان میں میرا ساتھ دیا کرتے تھے. آپ کپڑے بھی سی لیتے تھے، آپ جوتی بھی جو ہے وہ سلائی کر لیتے تھے، آپ بکری کا دودھ دھونا ہوتا تو بکری کا دودھ بھی دھوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جتنے بھی گھریلو معاملات ہیں، اگر گھر کی صفائی کرنی ہوتی تو آپ گھر کی صفائی بھی کرتے تھے. جب ہم جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سارے کام ہماری عورتوں نے کرنے ہیں اور ہم جو ہے وہ گھریلو کسی کام کے لیے ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، یا ہم کریں گے تو ہماری جو ہے وہ اوقات میں کمی آ جائے گی، ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ یہ گھر کے کاموں میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کائنات کے تاجدار، دو جہانوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اپنی جوتی پالش کر سکتے ہیں، اگر وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں، اپنے کپڑے دھو سکتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا سکتے ہیں، اپنی جوتیوں کو گانٹھ سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی معاملے میں گھر کے کسی کام کے کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے اور اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں ایک جو ہے وہ
गिलास या प्याला जो है वो मेरे मुंह के साथ था और मैं पानी पी रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, आयशा पानी में से थोड़ा सा बचा के रखना, जो पानी पी रही हो उसमें से थोड़ा सा पानी बचा के रखना। आप फरमाती हैं मैंने पानी पीते हुए खुद को रोक लिया, थोड़ा सा पानी प्याले के साथ प्याले में बचाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला मेरे हाथ से ले लिया और फिर पूछा कि आयशा इस प्याले में मुंह कहाँ पे लगाया था, और जिस जगह मैंने जो है वो मुंह लगा के पानी पिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पे अपने लाभ मुबारक रखे और उस प्याले से वो पानी जो मेरा बचा हुआ था वो आपने नोश फरमाया, वो पानी पिया। और ये उम्मत के लिए एक पैगाम था कि औरत को हकीर भी नहीं समझना, उसके जूठे को जो है वो ऐसा नापाक और ऐसा भी नहीं समझना कि खामद जो है वो अपनी बीवी का जूठा नहीं खा सकता, उसके किसी काम में नहीं आ सकता, बल्कि बीवी का जिस हद तक दिल लभाया जाएगा, उसको ख्याल रखा जाएगा, उसको खुश रखा जाएगा, उतना अल्लाह जो है वो खामद पे राजी होते हैं, उतना अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब हम ये हकूक पूरे करते हैं ना, तो औरत अपने खामद का हक पूरा करे, उसकी नाफरमानी न करे, उसके पीठ पीछे उसके घर का, उसकी इज्जत का, उसके माल का जो है वो ख्याल रखे। ये समझ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अपने खामद की इन मामलात की निगरानी का हुक्म दिया है, और मैं इस मामले में अपने खामद के साथ जो है वो बेवफाई नहीं करूँगी, उसका माल का भी ख्याल रखूँगी, उसकी इज्जत का भी ख्याल रखूँगी, उसके खर्च अखराजात का भी ख्याल रखूँगी। जिस कामों का अल्लाह ने मुझे जिम्मेदार बनाया है मैं उसको पूरा करूँगी। औरत अपना हक पूरा करे, और जो खामद है वो इस लिहाज से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस औरत को मेरी जिम्मेदारी में दिया है, अब इसके नान नफ़के का, इसके खर्च का, इसके कपड़े का, इसकी खुशियों का ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जितना इंसान अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश करता है, उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर पर अपनी बरक़ात का नुज़ूल फरमाते हैं, उसको सुकून की दौलत से माला माल रखते हैं। तो जहाँ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बहैसियत वालिदैन अपनी औलाद के हुकूक समझें कि हम पे औलाद का क्या हक़ है, जहाँ हम पे ये ज़रूरी है कि हम बहैसियत मुआशरे अपने पड़ोसी के हुकूक और अपने रिश्तेदारों के हुकूक समझें, वहाँ पे हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीवी की सूरत में जो हमें हमारे घर में इनाम फरमाया है, जो बेटी हमारे घर में आई है, उसका हक़ समझते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम समझते हुए उस औरत को उसका हक़ दें, उसकी खुशियों का ख्याल रखें, उस पर अपना रिस्क खर्च करें। उस पर हम रिस्क खर्च करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खर्च वो हमारा होगा, हमारी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घर में भी सुकून दे रहे हैं और उसके साथ साथ आखिरत का सवाब सदक़े की सूरत में हमारे नाम आमाल में लिख रहे हैं। हम अपनी बीवी को खुश करते हैं, जितना वो खुश होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करो। ये अल्लाह का हुक्म है कि उनके साथ। मैं जगह जो है वो गुफ्तगू कर रहा था, तो मैंने कहा कि हमारे लोगों का जो है वो ये जहन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्द जो है वो औरतों पे ताकत रखते हैं, कुदरत रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मर्द जो है वो औरत को दबा के रखे, उस पर अपनी जो है वो मर्जी ठों से उसको जो है वो तंग कर सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, इसलिए कि मर्द जो है वो ताकतवर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहा, बल्कि ये समझाने की कोशिश की है कि मर्द को औरत के मुकाबले में अल्लाह ने ताकत ज़्यादा दी है। वो जहाँ काम की ताकत रख सकता है, वो जहाँ बाहर से कमाई करने की ताकत रखता है, वहाँ पे एक और ताकत भी इस आयत करीमा में मुराद है, और वो आयत ये है कि औरत अगर कहीं बदलिहाजी करती है, कहीं मर्द के साथ जो है वो ऊंचा बोल लेती है, कहीं उसकी नाफरमानी में आती है, तो मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हौसला और हिम्मत और ताकत दे रखी है कि उसको अपने गुस्से पे काबू पाना जो है ये उसको सीखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो मैदान में
اپنے مخالف کو بچھاڑ لے، بلکہ پہلوان اور طاقتور وہ ہے جس کو جب غصہ آیا اور وہ اپنے غصے پہ قابو پا کر جو ہے وہ لوگوں کو دکھا دے اور اپنا انتقام نہ لے، اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ تو جہاں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو جو طاقت دی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مرد اپنے گھر کے حالات سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے، وہ فساد کرتی ہے، وہ جھگڑا کرتی ہے، وہ معاملے کو سمجھ نہیں سکتی، تو یہ مرد کا کام ہے کہ وہ اپنا گھر بچائے، اپنی عورت کو سمجھائے، اپنے غصے پہ قابو رکھے اور اپنے گھر کو فساد سے اور جو ہے وہ بربادی سے بچانے کا جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مرد پہ آتی ہے، اور کم وہ ذمہ داری عورت پہ ہے، اس لیے کہ عورت کو تو اللہ رب العزت ناقص العقل کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، اس کو معاملات کی سمجھ نہیں ہوتی، اس کو بیرونی معاملات کی سمجھ نہیں ہوتی، اس کی عقل ناقص ہوتی ہے، وہ معاملے کو صحیح پہنچ نہیں سکتی۔ لیکن مرد کو اگر اللہ نے کامل عقل عطا فرمائی ہے، طاقت عطا فرمائی ہے، غصے پہ قابو کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ مرد پہ عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنا گھر بچانے کی اور گھر کو خوشحال رکھنے کی کس حد تک کوشش کرتا ہے، اور کتنے خوبصورت طریقے سے وہ اپنی بیوی کے حقوق کو پورے کرتا ہے اور ان کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنا انسان اپنی بیوی کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کے حق کا خیال رکھے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سکون رکھا ہے۔ جب ہم اس کی نسبت سے اپنے گھر آئے ہوئے اس انعام کی قدر کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے گھر میں کبھی بھی شیطان کو داخل نہیں ہونے دیتے، بلکہ ہمیں شیطان کی پناہ میں رکھ کر ان میاں بیوی کو جو اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ سکون کی دولت سے مالا مال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ رب العزت جہاں ہمیں باقی معاملات میں دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے میں بھی صحیح راہ پر چلنے کی اور صحیح طریقے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علیہ البلاغ۔